آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں امت کے لیے درس و سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ اتنا قیمتی لباس دیا گیا جو شاید کسی بادشاہ نے بھی نہ پہنا، سونے کی تاریں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوتا ہے، اس سے کم درجے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن خواب کا لباس بھی لا کے دیا گیا، آپ نے پہنا اتار دیا۔ اور عام طور پر آپ کا اور میرا جو غریبوں والا ایک لباس تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوتی کرتا پہنا وہ بھی پہنا۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر طبقے کے لیے سہولتیں پیدا کی کہ اگر کوئی پیسے والا ہے وہ قیمتی لباس پہن سکتا ہے تو پہن لے، نبی نے روکا نہیں، آپ نے پہنا اتار دیا۔ اور اگر اس سے تھوڑا درجہ رکھتا ہے، تھوڑا پیسہ ہے، اچھا قیمتی لے سکتا ہے تو پہن لے، منع نہیں، آپ نے پہنا۔ اور اگر کوئی بہت ہی غریب ہے تو ہم کپڑا پہنتا ہے تو بھی پہن لے، اس لیے کہ نبی نے وہ بھی پہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تو ان کی حالات کی، امت میں بیماریاں ہیں، کچھ لوگ تو ان میں شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ فتوی دینے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں، ساری چیزیں شرک میں۔ میں ایک دفعہ کعبے کے غلاف کو چوم رہا تھا تو ایک بہت بڑے شیخ تھے سعودی عرب کے، مجھے کہنے لگے شیخ تم یہ شرک کرتا ہے، بدعت کر رہا ہے، کعبے کے غلاف کو چوم رہا ہے۔ تو میرے منہ سے میں نے کہا یار یہ تمہارا بادشاہ جب آ بیٹھتا ہے تم اپنے بادشاہ کا کندھا بھی چومتے ہو، اپنے بادشاہ کے جوبے کو بھی چومتے ہو، اس کے ماتھے کو بھی چومتے ہو، اس کے ہاتھوں کو بھی چومتے ہو، وہ شرک نہیں ہوتا؟ میں نے کعبے کے غلاف کو چوم لیا، یہ شرک ہو گیا۔ پہلے مجھ سے پوچھو تو صحیح میں کس نظریے سے چوم رہا ہوں؟ کیا میں کعبے کے غلاف کو چوم کر کعبے کے غلاف سے بیٹا مانگ رہا ہوں، یا میں کعبے کے غلاف کو چوم کر اس سے دولت مانگ رہا ہوں؟ بابا میرا نظریہ بھی وہی ہے جو حضرت عمر کا تھا کہ حجر اسود کو چوما تو پتھر سے کہا تو ہے پتھر، تو دے کچھ نہیں سکتا، تو لے کچھ نہیں سکتا، لیکن تجھے چومتا اس لیے ہو کہ تجھے اللہ کے نبی نے چوما۔ ارے بھائی میں بھی کعبے کے غلاف کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے چوما۔ بات ختم۔ تم جو مرضی کرتے رہو وہ شرک نہیں، تم اپنے بادشاہ کا ماتھا چومو، جوبا چومو، اس کے ہاتھ چومو، پیر چومو، وہ شرک نہیں۔ میں نے کعبے کے غلاف کو چوم لیا، سمجھنے میں۔ اور کچھ لوگ ویسے ہوتے ہیں انہی چیزوں پہ شرک پہ آ جاتے ہیں۔ بھائی میں بھی حضرت داتا صاحب کی قبر پہ جاتا ہوں، میں بھی حضرت سلطان باہو کے مزار پہ جاتا ہوں جب بھی پاکستان جاتا ہوں، لیکن الحمدللہ میں نے کبھی شرک نہیں کیا کہ جا کر چوموں چاٹوں، ان سے اولاد مانگوں، ان سے میں عزت مانگوں، ان سے دولت مانگوں، نہیں۔ جو سنت طریقہ ہے وہ جا کے کرتا ہوں۔ چومتا میں اسی کو ہوں جس کو میرے اللہ کے رسول نے چوما۔ آپ نے قبر کو نہیں چوما، میں نہیں چوما۔ آپ نے حجر اسود کو چوما، میں چومتا ہوں۔ آپ نے قرآن کو چوما، میں چومتا ہوں۔ آپ نے کعبے کی دیوار کو چوما، میں چومتا ہوں۔ آپ نے اپنے بچوں کو چوما، میں بچوں کو چومتا ہوں۔ آپ نے اپنے بڑوں کے ماتھوں کو چوما، میں چومتا ہوں۔ آپ نے حضرت فاطمہ کے ماتھے کو چوما، میں اپنی بیٹی کے ماتھے کو چومتا ہوں۔ لیکن شرک کی نیت ہم نہیں کرتے۔ اصل میں بدعت یہیں سے آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر میں زندہ ماننے سے شرک نہیں کہ میں ان کی پوجا کروں، یہ نبی کا مقام ہے، یہ عزت نبی ہے کہ میں کس طرح مانوں کہ جو جان ہو سارے جہان کی وہ مر جائے، جو سورج ہو سارے جہان کا وہ مر جائے، جو عزت ہو سارے جہان کی وہ مر جائے، جو نبی ہو سارے جہان کا وہ مر جائے، جو رسول ہو سارے جہان کا وہ مر جائے، جو امام ہو سارے جہان کا وہ مر جائے، جو صحرا ہو سارے جہان کا وہ مر جائے، جو عزت اور نام ہو سارے جہان کا وہ مر جائے۔ بس مرنے میں فرق ہے، آپ اور میں مرتے ہیں اور طریقہ ہوگا، نبی مرتا ہے۔ سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نبی کی موت کا وقت آتا ہے تو پہلے آ کر فرشتہ پوچھتا ہے، آپ اور مجھ سے فرشتہ نہیں پوچھتا، نبی سے پوچھتا ہے اللہ نے بھیجا ہے چلنا تو میں آپ کو لے جاؤں، اگر ابھی رہنا ہے تو آپ رہنا، اللہ کہتا ہے۔ یہ میں حدیث سنا رہا ہوں،
مسلم شریف کے اندر روایت ہے بالکل جس کو تمام محدثین نے مانا ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس اچانک ایک دن اسرائیل آ گئے. حضرت موسیٰ نے کہا کون ہے بھائی؟ اسرائیل ہوں. کیوں آئے ہیں؟ آپ کی جان لینے. رب کے تھپڑ مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام. جلالی پیغمبر کی اسرائیل کی ایک آنکھ نکل گئی تھپڑ سے. زور سے بولو یہ نبی ہے. آنکھ کو ایسے ہاتھ رکھ کے ڈیلے کو سہارا دے کر کہتا اللہ جی تیرا بندہ ہے میں آیا ہوں جان لینے. اس نے تھپڑ مار دیا. اللہ پاک نے اپنی قدرت سے آنکھ صحیح کی. اللہ نے کہا اسرائیل تجھے میرے نبیوں کے پاس جانے کا طریقہ نہیں آیا. جا میرے نبی کو پہلے میرا سلام کہہ اور کہہ اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس آنا ہے اور اگر نہیں آنا تو ایسا کرو کسی گائے بیل بھینس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھو. جتنے بال تیری ہتھیلی کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے میں 100 سال کی زندگی بڑھاتا چلا جاؤں گا لیکن پھر بھی ایک دن موت نہیں آؤں گا. دوبارہ اسرائیل آ گئے تو حضرت موسیٰ نے دعا پھر آگے مائی باپ اب جان لینے نہیں آیا. اللہ کا ایک پیغام سنانے آیا. کیا پیغام؟ اللہ یہ میں لیٹتا ہوں جان لے جا. حضرت موسیٰ لیٹ جاتے. کاش کبھی انسان حدیث کا مطالعہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری وقت کے الفاظ ہیں اللہم الرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی یہ 3 بار ہوئی ہیں. اما عائشہ گواہ علماء نے مانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسرائیل پوچھ رہے تھے اللہ بلا رہے جانا ہے کہ نہیں جانا. تو حضور یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دوست سے ملنا چاہتا ہوں. رفیق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میں اپنے دوست سے ملنا چاہتا ہوں. میں اپنے دوست سے ملنا چاہتا ہوں. او میاں تیری موت کہیں اور نبی کی موت کچھ اور تیری زندگی کچھ اور نبی کی زندگی کچھ اور. او میاں آپ اور میں دنیا میں آتے ہیں نہلانے کے لیے دائیاں آتی ہیں. نبی دنیا میں آتا ہے نہلانے کے لیے جنت کی حوریں آتی ہیں. آپ اور میں آتے ہیں ختنے کے لیے بندے بلانے پڑتے ہیں ختنہ کرو. میرے پاک نبی نے فرمایا صحابہ بھی کہتے ہیں اماں حلیمہ بھی کہتی ہیں اماں آمنہ بھی کہتی ہیں آمنہ کے لال جب دنیا میں آئے ختنے پہلے کے ہوئے ہوئے تھے. میرا رب نہیں چاہتا کہ میرا نبی دنیا میں بچپن میں بھی کسی کے سامنے ننگا ہو. یہ ظالم لوگ آج تک مقام نبوت کو نہیں سمجھ سکے نبی کیا ہے. تیری میری زندگی تیری انگلی تیرا ابا پکڑے چاچا پکڑے نانا پکڑے دادا پکڑے اماں پکڑے نانی پکڑے بازار میں چلتی ہے. اور ہانگ کانگ والوں نبی جب بازار میں چلتا ہے میرا اللہ نبی کی انگلی خود پکڑ کے چلاتا ہے. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں اپنے پاک نبی کی زندگی پڑھ کے. ابا پہلے لے لیا اماں بھی لے لی دادا بھی لے لیا چاچے بھی لے لے انگلیاں پکڑ کے چلانے والا نبی کو کوئی نہیں. ایک دن میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ میاں یہ سارے سہارے میرے نبی کے تو نے کیوں لے لیے. ہر بچہ چاہتا ہے میرا دادا دنیا میں ہو میرا ابا دنیا میں ہو میرے لیے بازار سے کھلونے لائے. میں گھر میں ہوں ابا آئے میرا ابا مجھے اٹھائے مجھے چومے مجھے چاٹے مجھے سینے سے لگائے. کیا تیرے نبی کی چاہتے نہیں ہوں گی کہ میرا ابا آئے میرے لیے کھلونے لائے مجھے بازار لے جائے کبھی مجھے ٹافیاں لے دے کبھی مجھے چاکلیٹیں لے دے کبھی مجھے وہ چیز کھلائے کبھی مجھے وہ چیز کھلائے. اللہ پاک کی طرف سے جواب آتا ہے او میاں میرا نبی جانے میں جانوں اگر میرا نبی کھلونا مانگے گا میں
चांद को खिलौना बना दूंगा। और अगर मेरा नबी उंगली पकड़ के चलना चाहेगा तो मैं दादा के हाथ में, अब्बा के हाथ में, चाचा के हाथ में, अम्मा के हाथ में नबी की उंगली नहीं दूंगा, बदले खुद मैं अपने हाथ में नबी की उंगली लेके चलाऊंगा। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह कहते हैं मुझे सितारे की कसम, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, ये तुम्हारा साथी मेरा नबी ना पागल है ना मजनून है। अल्लाह मियाँ क्या है फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा, ये जब भी बोलता है इसकी जुबान पे मैं बोलता हूँ। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मियाँ तुम बोलो अपनी मर्जी से, मैं बोल रहा हूँ अपनी मर्जी से, तुम्हारा दादा बोले अपनी मर्जी से, तुम्हारा पीर बोले अपनी मर्जी से, तुम्हारा इमाम बोले अपनी मर्जी से। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की कसम है, अल्लाह की कसम है, मैं अपने जुबान से आज तक अपनी मर्जी से एक लफ्ज भी नहीं निकाल सका। मैं जब भी बोला मेरी जुबान पे मेरा रब बोला। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। आप पत्थर फेंको, आपकी ताकत, मैं फेंकूं, मेरी ताकत, आप किसी को मारो, आपकी ताकत, आप उस्ताद किसी को डंडा मारे, उस्ताद की ताकत। लेकिन अल्लाह अपने नबी की शान बयान करते हैं, ओ मियाँ सुनो, वमा रमैता इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। मेरा नबी जब पत्थर फेंकता है हाथ इसका होता है लेकिन अंदर मैं होता हूँ। ये जब किसी की तरफ इशारा करता है उंगली इसकी होती है, अंदर मैं होता हूँ। जब ये किसी की तरफ चल के जाता है पैर इसके हिलते हैं, अंदर ताकत मेरी होती है। मेरी और नबी की जिंदगी करोड़ नहीं अरबों खरबों मीलों का फासला होता है। आप और मैं शादी अपनी मर्जी से करें। काश मेरे पास रमजान में वक्त होता मैं सूरह अहज़ाब के तर्जुमे आपको खोल के सुनाता कि नबी की तो शादियां भी मेरा खुदा कराता। तुझे तलाक का हक है, अल्लाह कहते हैं मेरा नबी तेरे निकाह का हक भी मेरे पास है, तेरी तलाक का हक भी मेरे पास है। तुम अपनी मर्जी से बीवी को तलाक दे दो, लेकिन जो नबी के घर में आई अल्लाह कहते हैं मेरा नबी नहीं, इनकी तलाक का हक भी मेरे पास है, मैंने अपने खजाने में रखा है, तेरे पास नहीं है, इसलिए कि लाया मैं हूं। बेटियों के अपने जितने निकाह हुए कुरान कहता है कि उनमें मशवरा मेरा था, हुक्म मेरा था। वो पागल है बंदा जो कहता है नबी मेरे जैसा। बेशक कुरान कहता है बशर मिसलुकुम, आप बशर